پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ ہے ہی قرآن کا، اور قرآن بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ تو اس سے کیا مراد؟ کہ ذکر اذکار میں، اعمال میں، تلاوت قرآن میں کثرت کرو۔ یہ حافظوں کا مہینہ ہے، حافظوں کی اس مہینے میں عید ہوتی ہے۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احکامات کو، اس ربط کو نہیں توڑا، پھر اہل ایمان کو خاص طور پر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے بندو، جب تم اسے دکھے دل کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تڑپ کر، چاہت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہو، تو تمہاری پکار نکلنے سے پہلے پہلے وہ تمہارے اتنا قریب ہو جاتا ہے سننے کے لیے کہ شاید تمہاری شہرک بھی تمہارے اتنے قریب نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اس سے دعا کرو تاکہ وہ تمہاری ان باتوں کو سنے، تمہاری دعاؤں کو سنے۔ اور سب سے بڑھ کر کون دینے والا ہے؟ کہہ دو نا، کون دینے والا ہے؟ اللہ کی ذات دینے والی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ جب ایک ماں کے سامنے ایک بیٹا تھوڑا سا بیمار ہو جائے، بھوکا کھڑا ہو جائے، یا کوئی اور تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، چاہے والدین، ماں باپ دونوں، تو برداشت نہیں ہوتا۔ جہاں کہاں سے جیسے کیسے ہوتا ہے اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ وحدہ لا شریک تو جب ایک ماں کے اندر ممتا اتنی محبت والی پیدا کر سکتا ہے، ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے اتنا نرم کر سکتا ہے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ ہم سے کتنی محبت رکھتے ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس کا بندہ بننے کی ضرورت ہے، ہمیں نیک انسان بننے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ماہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عطاؤں والا مہینہ، یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ اعمال میں، درجات میں بلندیوں کا مہینہ، یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا مہینہ۔ میرے دوستو، جو ثمرات، جو فضائل، یوں تو روزے پہلی امتوں پر فرض تھے، مگر جو انعامات، رحمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے وہ پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے دلوں میں میرا خوف خدا پیدا کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا خوف پیدا کر لو، تم نیک انسان بن جاؤ، تم میرے بندے بن جاؤ، اور بندہ بننے کا حق ادا کرو۔ پھر دیکھو کہ جب تم ایک قدم میری طرف چل کر آؤ گے تو فرمایا کہ میں 10 قدم دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ جب تم دوڑ کر میری طرف آؤ گے تو فرمایا میں اس سے بھی زیادہ سبقت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، میرے رب فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی ماہ رمضان میں، اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اب تفصیل پکڑوں، میں انشاءاللہ آپ کو بس تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دوں گا استقبال رمضان کے متعلق اور اعمال کے متعلق، کیونکہ وقت بہت کم ہے، وقت کی بھی قدر کرنی ہے۔ اسی ماہ رمضان میں فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات نمودار ہوتی ہے، اہل ایمان پر جب وہ رات کا اندھیرا چھاتا ہے، تو فرمایا کہ اس پہلی رات سے آسمان دنیا، جو کہ دنیا کا پہلا آسمان ہے، اس پر رب تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اور رب کی طرف سے منادی لگانے والا ہر رات منادی لگاتا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت تک منادی لگاتا رہتا ہے جب تک کہ تم اپنی سحریوں سے فارغ نہیں ہو جاتے، جب تک کہ صبح کی اذان نہیں ہوتی یا دن کا وہ اجالا نہیں پھوٹتا۔ اور اس اعلان میں کیا ہوتا ہے کہ یا باری الخیر، یا باری الخیر، یا عبدی، یا عبدی، اے نیکی کے چاہنے والے، اے میرے بندے، اے میرے ماننے والے، اپنی نیکیوں میں آگے بڑھنا، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ تو مانگتا مانگتا تھک جائے گا، مگر میں تجھے دیتا دیتا نہیں تھکوں گا۔ جتنا ہو سکتا ہے اعمال کی کثرت کر، مجھے پکار، پھر دیکھ میں کیسے تیری زندگی بدلتا ہوں۔ اور پھر ساتھ اے شر پھیلانے والے، اے گناہ کرنے والے، اے زنا کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے دوسروں کا دل دکھانے والے، اے حق تلفیاں کرنے والے، اے حقوق العباد کا خیال نہ کرنے والے، اے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہنے والے، اللہ کہتے ہیں کہ اب تو رک جاؤ، اب تو حیا کر لو۔ جس رب نے تمہیں بنایا
تمہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں بھیجا، کیا تم اتنے خود مختار ہو گئے؟ کیا تم اتنے زوراور ہو گئے؟ کیا تم اتنے سرکش ہو گئے کہ جس مہینے کی حرمت کی قسم میرے رب نے کھائی ہے، جس مہینے کی حرمت کا پیغام میرے آقا نے دیا ہے اپنی امت کو، اور جس مہینے کی حرمت کو اور پانے کے لیے میرے آقا نے اٹھ اٹھ کر دعائیں کی ہیں، اللہم بارک لنا فیہ رجب والشعبان وبلغنا رمضان، تو کیا میرے آقا کی دعا اتنی سستی تھی؟ کیا ہمارے پیدا کرنے والے کا قول اتنا سستا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ بار بار رب کہتا ہے کہ اس مہینے کو پالو، پھر زندگی کا پتہ نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس منبر رسول پر کہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنا تو اس میں نیکیاں کرو۔ اگلی ماہ رمضان کا نہیں پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، پل بھر کی خبر نہیں ہمیں، اور سامان ہم نے 100 برس کا اکٹھا کیا ہوا ہے اس دنیا میں، اور ایسے ایک دوسرے پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کی طرف غضب کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں گویا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس دنیا میں۔ آج کدھر گئے ہمارے جاوید صاحب؟ اکثر مجھے یاد آتے ہیں کہ اب اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کی یہ بات بتاؤں، لیکن ان کی ایک محبت کا اظہار تھا۔ جب بھی مسجد میں آتے مجھے خوب کس کے ملتے، میرے ماتھے کو بوسہ دیتے، اور ان کی اپنی محبت کے ایک انداز تھا، اور کہتے کہ قاری صاحب خدا شاہد ہے کہ عشاء کی نماز ہو اور میں پڑھنے کے لیے آؤں اور آپ کے پیچھے میں پڑھتا رہوں اور صبح کی اذان ہو جائے۔ یہ ہمیشہ جب بھی آتے تھے، جب بھی وہ آئے ہیں مجھے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک انسان اس کی نیکیاں بندہ خوبیاں بتائے۔ پھر جب آخری دفعہ مجھے ملے ادھر تو اس دن انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی ادھر، تو پھر میں نے کہا کہ جاوید صاحب خیریت تو ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں پیچھے، بڑے شوق سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس دن زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے مجھے بڑے دکھی دل سے کہا کہ قاری صاحب بہت پریشان ہوں، دعا کریں میرے لیے، دل بہت سخت مغموم ہے میرا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انسان ہے، یعنی جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اشارے بھی ہوتے ہیں جو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس پیغام کو سمجھ جاتے ہیں۔ عام انسان ہے، کوئی بیماری کا ایشو بنا لیتا ہے، کوئی پریشانی کا ایشو بنا لیتا ہے، لیکن اللہ پہلے سے اس کو باخبر کر دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اب ذرا تھوڑا سا سمجھ جا، تو تھوڑا سا سمجھ جا، تیرا وقت قریب ہے۔ تو میں نے دم بھی کیا ان کو دل کے اوپر، میں نے کہا اچھا اب یہ وظیفہ پڑھے انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ پھر اس کے بعد نظر نہیں آیا، اور پھر پتہ چلا کہ قاری صاحب آپ نے ان کا جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ انسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ ویسے میرے ذہن میں آ گیا، رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر ایک احسان فرمانا۔ فرمایا کہ اے یعقوب بتائیں کون سا احسان؟ یا اللہ یوں تو آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور واقع احسانات ہیں کہ جن کو اللہ نبی بنا کر بھیجے، وہ کتنا عظیم انسان ہوتا ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے، جب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے ذرا پہلے خبر کر دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور عاشق کے لیے وہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ فراق کی راتیں چھٹ جاتی ہیں جب عاشق کو معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کی وصال کی رات ہے، آج اس کا معشوق سے ملنے کا دن ہے۔ عاشق مزاج ماشاءاللہ لوگ ہمارے موجود ہیں، نوجوان بھی عاشق مزاج موجود ہیں، تو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ عشق کی کیا وہ کون سا سٹیج ہوتا ہے؟ وہ اکثر قوالیوں میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ آگ کا دریا ہے اور اس میں کود کر جانا ہے۔ یہ بڑی مشہور جہاں بھی جائیں قوالی لگی ہوتی ہے، میرے خیال سے نصرت فتح علی خان کی یہ قوالی تھی، ہمارے کانوں میں بھی آواز پڑتی ہے یہ والی۔ تو یہ تو باطل عشق ہے کہ جس میں ہم دیوانے ہوئے گھومتے ہیں میرے دوستو، یا اللہ والوں سے پوچھو۔ حضرت بلال کے جب جانے کا وقت قریب آیا تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے کنگھی کراؤ، میری آنکھوں میں سرما لگاؤ، اللہ مجھے خوشبودار جوڑا پہناؤ، مجھے نیا کپڑا پہناؤ، مجھے غسل دو۔ اور اس طرح خوش بیٹھے تھے کہ آخر میں اولاد میں سے پوچھا کہ ابا جیا، اس وقت جو ساتھ رفقا موجود تھے، کیا بات ہے آپ تو فوت ہونے والے ہیں اور آپ اس طرح خوشی منا رہے ہیں، آپ تو دنیا کو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ 10 سال کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، 20 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا،
15 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا، چلو 50 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا، میرا خیال کرنا پیچھے، نہ 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 نہ، ابھی جو بھی گیا اس غوری ٹاؤن سے جن کے والدین گئے، جو بھی گئے میرے دوستو، واپس نہیں آنا۔ پھر ملاقات ہوگی تو محشر کے میدان میں، یا جب قبر میں جائیں گے تو اس وقت جو رب کا ایک نظام قدرت ہے، جس طرح ہم دنیا والے ملتے ہیں اس طرح برزخ والے بھی ملتے ہیں۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس پر بھی روشنی ڈالوں، تو پھر وہاں ملاقات ہوگی، دنیا میں واپسی ناممکن ہے۔ مگر یہ ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے کہ جس طرح ہم دنیا والوں کے حال سے باخبر ہوتے ہیں، اس طرح برزخ والے بھی دنیا والوں کے حال سے باخبر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن کہتا ہے وَبَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے درمیان میں وہ ایسی جگہ ہے برزخ کہ جہاں پر دنیا والوں سے بھی پردہ ہے اور محشر والوں سے بھی پردہ ہے، دونوں کا حال وہ ایک ٹائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے ان کو جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، جو نیک لوگ ہیں وہ جنت کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی روح مزے بھی کرتی ہے، جس طرح شہداء ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ کے انعامات ان پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سیم دنیا کے حال سے بھی وہ بے خبر نہیں ہوتے بلکہ باخبر رہتے ہیں۔ یہ جو بڑوں کے قول ہیں کہ اتنا برا کام آج تم نے کیا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ہلا دیا، یہ حقائق ہیں۔ میں کبھی آپ کو سناؤں گا یہ واقعات، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج تم نے اتنا برا کام کیا کہ تم نے اپنے والدین کی قبروں کو ہلا دیا، ان کی روح تڑپ چکی ہوگی، اور آج تم نے اتنا اچھا کام کیا، رب کو راضی کیا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین اس جہان میں فخر کر رہے ہوں گے دوسروں کے اوپر۔ حضرت اب میرے ذہن میں نام غالباً امام سیوطی تھے یا کوئی اور، میرے خیال سے حضرت جنید بغدادی تھے یا اس قسم کے اللہ والے تھے، کہ جن کی دعا کی وجہ سے ان کے والد ان کو خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا، تمہاری دعا کی وجہ سے، کہ جس طرح تو میرے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے اور جس طرح تیرے اعمال ہیں، تجھے کیا پتا کہ قبرستان والے مجھ پر کس قدر رشک کرتے ہیں۔ جب ہم روحیں آپس میں ملتی ہیں تو روحیں مجھے دیکھ دیکھ کر کس قدر رشک کرتی ہیں کہ ہائے کس طرح تیرا بیٹا ہے، اور کس طرح جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس قدر میری قبر پر برستی ہے کہ میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ تو بہرحال میرے دوستو، کہنے کا مقصد کہ انسان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب رب سے کہا کہ جب ملک الموت آئے تو مجھے خبر کرنا، کہتے ہیں کہ جب زندگی گزرتی رہی، ایک دن ملک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب نبی تھے اللہ کے، پوچھتے ہیں من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں جواب میں کہ ملک الموت آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، اب رب کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، تو اے یعقوب تیار ہو جائیے۔ میں حضرت بلال کا بھی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، کیونکہ باتوں میں باتیں نکل آتی ہیں، تو کہنے کا مقصد کہ جب آپ بالکل تیار ہو گئے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہیں، یہاں سے واپسی نہیں، تو کیا کہنے لگے؟ اے نادانو، تمہیں کیا پتا آج بلال جس چیز کے اشتیاق میں تھا، ہائے بلال کہ جو اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو دیکھا کرتا تھا، اپنے آقا کی طرف رخ پھیر کر اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیا کرتا تھا، ہائے میرے آقا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ فراق کی راتیں ختم ہوئیں، وہ جدائی کی راتیں ختم ہوئیں، آج میں جاؤں گا اپنے آقا سے ملوں گا تو کم سے کم اس طرح تو ملوں کہ میری آنکھوں میں سرما لگا ہو، میں نے سفید کپڑے پہنے ہو، میں غسل شدہ ہوں، مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہو، کیونکہ آج بلال آقا کی قدم بوسی کرنے کے لیے جا رہا ہے، آج اپنی آنکھوں سے پھر اپنے آقا کا دیدار کرے گا اور آقا اس کا استقبال کریں گے۔ پھر بلال نے آج اپنے وحدہ لا شریک رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ آج عاشق اور معشوق کی ملاقات، وہ جدائی ختم ہو گئی، ملاقات کا وقت آن پہنچا، تو اب تم مجھے کہتے ہو کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو ان کا عشق تھا، اور ہمارا عشق نادان کہ جس میں خودکشیاں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ اس دن بھی ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پر ایک واقعہ تھا کہ بھائی نے بہن کو بھی اور اس کے آشنا کو بھی گولیاں مار دی۔ اس طرح بعض نے شادی نہ ہونے پر بہن نے جب خودکشی کی تو اس نے اس کے آشنا کو بلا کر ادھر گولیاں ماری۔ عجیب عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں، کیوں؟ دین سے دوری ہے۔ پھر دیکھتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، جو کہ ہماری اولادوں کو تباہیوں کے دہانے پر پہنچا رہے ہیں۔ اب وقت اتنا نہیں ہے میرے دوستوں، میں کیا کروں، میں کس کی طرف جاؤں؟
संभलो संभलो मेरे दोस्तों, संभलो। ये माशरा में किस तरफ लेकर जा रहा है? उस तरफ कि जहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया जाता है, उस तरफ कि जहाँ पर औरत मुंह से खुलेआम कहती है कि मेरी मर्जी, मैं जिस मर्द के साथ बिस्तर पर सोऊं, जिस मर्द के साथ मैं मुंह काला करूं। क्या ये इस्लाम है? मेरे दोस्तों, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, वरना औरत का ये मकाम था कि पैदा होते ही जिंदा गाड़ दी जाती थी, कोई उसकी वक़्त नहीं होती थी। एक लोंडी, कनीज़ा, बांदी, बस एक इस्तेमाल का खिलौना कि जिस पर शहवत पूरी कर दी जाती थी, ख़त्म, बस ये मकाम था। अपनी विरासत में उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनकी देखभाल सही तरीके पर नहीं की जाती थी। मगर मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी शरीयत पर। क्या बात है कि जब आए तो इस बेटी को कभी माँ की शक्ल में इज़्ज़त दिला दी, इस बेटी को कभी बेटी की शक्ल में वो तक़द्दस और मुक़द्दस रिश्ते की शक्ल में इज़्ज़त दिला दी, इस बेटी को कभी महरम के शक्ल में इज़्ज़त दिला दी, कभी दादी की शक्ल में इज़्ज़त दिला दी, और सबसे बढ़कर इस बच्ची को, इस लड़की को माँ की शक्ल में इज़्ज़त दिलाई। और इसका मकाम ये नहीं कि सिर्फ इज़्ज़त करो, बल्कि ये कह दिया कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत भी रब ने तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे कर दी। यानी कितनी मुक़द्दस शरीयत, और इस शरीयत की इनकारी कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारी बका, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी असमत, तुम्हारी हिफाजत चार दीवारी के अंदर है। तुम्हारी बका, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी हयात तुम्हारे शोहर के साथ है, तुम्हारा मुक़द्दस रिश्ता है कि जब तुम निकाह करके इकट्ठे होते हो तुम्हारी नफसाती ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखी है, तुम्हारी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। इस तरह तुम्हारी औलाद भी आगे पैदा होगी, और मर्द के बगैर औरत मुकम्मल नहीं, और औरत के बगैर मर्द मुकम्मल नहीं। अल्लाह ताला ने कितना प्यारा एक मुक़द्दस रिश्ता बनाया इस्लाम में कि निकाह करो, आ जाओ। कितनी इज्जत में मर्द देता है, सारा दिन कमाता है गैरत मर्द, जो गैरतमंद होता है मर्द। औरत को किस कदर सर का ताज बना कर रखा होता है, घरों में कमाता है, धूप दौड़, हलाल हराम, मुशक्क़तें, सख्तियाँ, लोगों की गालियाँ, मेहनतें, मजदूरियाँ, कारोबार, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का देखता है, मगर अपने घर वालों को सर का ताज बना कर रखता है। मेरे दोस्तों, औरतों को भी चाहिए कि वो भी शोहरों की इज़्ज़त करें, और शोहरों को भी चाहिए कि वो भी उनके दुख दर्द का ख्याल रखें। ये नहीं, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मर्दों को भी चाहिए कि वो भी उनके साथ प्यार मोहब्बत की बात करें, उनकी कदर करें कि सारा दिन आपका घर संभालती हैं, अब रोज़े में 1 मिनट लेट हो जाए तो किस तरह ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपको बना बनाया दस्तरखान मिलता है, सजी सजाई चीज़ें मिलती हैं, हम जाकर बैठ जाते हैं तो ये देखते हैं कि सुबह सहरी में भी उठती हैं, सारा दिन काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। अल्लाह ताला हर औरत को इस तरह बनाए। फिर इन्हीं में अक़साम भी हैं औरतों की, जिनमें नाशुक्रियाँ भी इतनी हैं। फिर शुक्रगुजार ऐसी औरत जब बनने पे आ जाए तो मेरे दोस्तों पूरे की पूरे ख़ानदानों को, नस्लों को संवार देती है, और जब बिगड़ने पे आ जाए तो पूरी की पूरी नस्लों को तबाह कर देती है। और जब बनने पे आ जाए तो राबिया बसरी जैसी खातून पैदा हो जाती हैं कि जिनका नाम रहती क़यामत तक रहेगा। अल्लाह वाले थे, उनकी खिदमत थी। हज़रत जुनैद बगदादी, पिराने पीन हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला, इसके अलावा बड़े बड़े हज़रत अली हज़ेरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, इसके अलावा जिस मकातब फ़िक्र के जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ किया। मेरे दोस्तों, फिर रहती क़यामत तक, जब तक क़यामत रहेगी, उनका नाम भी अम्बिया के साथ, सहाबा के साथ ज़िंदा रहेगा। बनने पे आए तो राबिया बसरी, और जब बिगड़ने पे आए तो पूरी की पूरी नस्लों को ख़राब कर देती है। और अक्सर औरतें हैं, कमज़ोर होती हैं, इनमें देखा देखी बहुत ज़्यादा होती है, रस्म व रिवाज का अपनाना बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की रीस करना बहुत ज़्यादा कि फ़लाँ के घर में आज ये हुआ है तो हमारे घर में क्यों नहीं, फ़लाँ अपने बच्चों को फ़लाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं, फ़लाँ ने फ़लाँ की शादी में ये ड्रेस पहना हुआ था, हम क्यों नहीं पहन सकते, फ़लाँ ने ये गाड़ी रखी हुई है, हम क्यों नहीं। तो किफ़ायत शुआरी मेरे दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े का निकाह हो रहा था, हज़रत अली करमुल्लाह अलैहि वजह आए हुए थे, तो फरमाया अली क्या दे सकता है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी हालत आपसे ज़्यादा और कोई बेहतर नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह, मकरूज़ भी हूँ। फिर क्या होता है, मेरे आका ने ये तो नहीं कहा नहीं कि तुम्हें नहीं देता फ़ातिमा, नहीं,
اللہ کا فیصلہ تھا کہ فرمایا تمہارا اور فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی سے قرضہ اٹھایا جاتا ہے، تو وہ بھی خواتین تھیں، حالانکہ آپ قریش مکہ کی عورتوں کو نہیں دیکھتی ہوں گی۔ اور کس کی بیٹی تھی؟ امام الانبیاء، تاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ رب ہر وقت آپ کی تعریف میں قرآن کے ذریعے وحی اتارتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ پھر سب کو علیحدہ علیحدہ خطاب ملے، مگر محمد ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو رب نے خطاب دیا محمد الرسول اللہ، محمد الحبیب اللہ، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، محمد تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پسندیدہ ہیں۔ مجھے ویسے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لوگ بڑی دور دور سے ان کو ملنے کے لیے آتے تھے۔